الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ إِلَى آخِرِهِ۔ اس سے پہلے کی جو چند آیات ہیں کفار مکہ کا مختصر سا تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، جس کے ضمن میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جیسے کلام پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، احادیث مبارکہ بھی اسی کے ضمن میں داخل ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا جیسے وعدہ ہے، احادیث کی حفاظت کا وعدہ بھی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ احادیث جو ہیں وہ وحی الہی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ علماء نے وحی کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب ہے جس کی تلاوت کی جائے یعنی قرآن کریم، اور غیر مطلوع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے وحی ہو لیکن اس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، اس کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اور تسلی کے الفاظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے فی شیع الاولین پہلے امتوں میں بھی رسول بھیجے ہیں، اور ظاہر ہے یہ تو بالکل کھلی ہوئی چیز تھی کہ دیگر امتوں میں رسول بھیجے گئے ہیں۔ یہاں پر جو مقصد ہے اصل اس بات کو بیان کرنے کا وہ صرف خبر دینا نہیں ہے کہ پہلی امتوں میں بھی رسول آئے ہیں، ظاہر ہے یہ جو خبر ہے یہ تو نبی پاک علیہ السلام کو اور عام انسانوں کو بھی پہلے سے معلوم تھی۔ اصل جو تسلی ہے وہ ہے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں آئے ان قوموں کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ان لوگوں نے ان رسولوں کے ساتھ مذاق کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی، اگر آپ کے ساتھ یہ امت نازیبا حرکات کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ جو معاملات ان کے ہیں وہ نازیبا ہیں، جو ایک نبی کی شان تو بہت دور ہے، ایک عام انسان کی شان کے بھی خلاف ہیں، ایک عام انسان کا ادب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہونا چاہیے جیسا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء یا رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی امتوں نے اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ میں یہی معاملہ فرمایا ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جب استہزاء کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس استہزاء پر جمع دیا، جیسے دیگر امتوں کو اللہ تعالیٰ نے استہزاء پر جمع دیا جس کی وجہ سے ہلاکت و برباد وہ لوگ ہوئے ہیں، ایسے ہی کذالک، ایسے ہی نسلکہ، ہم اس کو جمع دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں یعنی کفار مکہ کے دلوں میں۔ جیسے دیگر امتوں نے استہزاء کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہلاکت و بربادی ان کے مقدر میں آئی ہے، کفار مکہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، تو ہم نے اس استہزاء کو ان کے دلوں میں جما دیا جس کے نتیجے میں ہلاکت و بربادی ان کا بھی پھر مقدر ہوگی۔ لا یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، قرآن کریم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم پر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہ پہلے لوگوں کا طریقہ ہے، جیسے پہلی امتیں گزری ہیں جن لوگوں نے انبیاء کا استہزاء کیا ہے، انبیاء کا انکار کیا ہے۔ اکثر وہ لوگ ہوتے تھے جو انبیاء علیہم السلام پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہیں آپ کا استہزاء کرنے والے، یہ بھی پرانے لوگوں کی روش پر چل رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے پہلے تذکرہ کیا گیا تھا کہ کفار مکہ کی جانب سے نبی پاک علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض تھا
جو سابقہ آیت میں آیا تھا لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اے نبی اگر آپ اپنی نبوت میں سچے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے اور فرشتے آ کر کے آپ کی نبوت کا اعلان کریں تو ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں۔ یہ ایک اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ایک تو وہاں پر دیا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، کہ فرشتے اللہ کی جانب سے جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو فرشتوں کا کام کسی نبی کی نبوت کے بارے میں اعلان کرنا اور خبر دینا نہیں ہوتا، بلکہ فرشتوں کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب لے کر کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اگر تمہارے مطالبے پر فرشتے آئیں گے تو عذاب لے کر کے آئیں گے۔ ایک جواب اللہ تعالیٰ نے الزامی وہ دیا۔ دوسرا جواب یہ اگلی آیت میں ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ یہ بھی ایک الزامی جواب ہے کہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر فرشتے آ جائیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے تو بہت دور کی بات ہے، اگر ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں اور باضابطہ ان کے لیے انتظام کر دیا جائے آسمانوں پر چڑھنے کا تاکہ یہ خود مشاہدہ کر لیں، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا مشاہدہ آسمانوں پر چڑھ کر کے کر لیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ایسا انتظام ان کے لیے فرما دے آسمانوں پر چڑھنے کا، اللہ فرماتا ہے تب بھی یہ لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر آسمان کے دروازے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ لوگ دن کی روشنی میں چڑھیں۔ رات میں اندھیرا ہے یا نیند آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ممکن ہے کسی آدمی کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ اندھیرے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہو پایا کہ میں آسمان پر چڑھ رہا ہوں یا کہیں اور مجھے لے جایا گیا ہے، یا میں نیند میں تھا مجھے محسوس نہیں ہوا کہاں مجھے لے جایا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَظَلُّوا، دن کی روشنی میں باضابطہ وہ آسمانوں پر چڑھیں، یعنی جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے عناد میں، حسد میں اور انکار میں اس درجہ بڑھے ہوئے ہیں کہ کھلی آنکھوں سے آسمانوں پر چڑھ رہے ہوں گے اور کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ یعنی اللہ اگر یہ موقع بھی ان کو فراہم کر دے تب بھی ایمان لانے والے نہیں بہانے کریں گے، کہیں گے ہماری تو نظر بندی کی گئی، آسمانوں پر ہم کو چڑھایا نہیں گیا۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم سحر زدہ لوگ ہیں، ہم پر مکمل طور پر جادو کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے عناد میں اور آقا علیہ السلام کے انکار میں یہ اس درجہ بڑھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمانوں میں برج یعنی ستارے پیدا کیے ہیں۔ برج کے معنی میں آتا ہے، برج کہتے ہیں قلعے کو، یا بڑے بڑے محلات ہیں ان کو بھی برج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ بڑے بڑے ستارے ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہوتے ہیں وہ چیزیں مراد ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو مزین کیا ہے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو خوبصورتی عطا کی گئی ہے اور زینت بخشی گئی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو آسمان اچھا معلوم ہو۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی آسمانوں کی ہر شیطان مردود سے۔ حفاظت کا جو مسئلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے جو شیاطین تھے اور جنات وغیرہ تھے آسمانوں پر وہ چلے جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اور آپ کو اس کے بعد میں زمین پر اتارا گیا ہے تو جناتوں کا یا شیطانوں کا آسمانوں پر جانا اسی وقت سے بند ہو گیا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 4 آسمانوں پر داخلہ ان کا ممنوع تھا، جناتوں کا، سرکش شیاطین کا، اور باقی 3 جو آسمان ہیں ان آسمانوں پر ان کا آنا جانا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ہے تو پھر ان کا ہر آسمان پر جانا ممنوع قرار دے دیا گیا، ان پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن اکثر مفسرین جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آسمانوں پر جانا شیاطین کا بند ہو چکا تھا۔ ہاں البتہ ایک صورت یہ تھی کہ یہ لوگ سیڑھی بنا کر کے آسمان کے قریب تک چلے جاتے تھے،
ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے آسمان کے قریب تک یہ لوگ جاتے اور آسمان میں فرشتوں کی جو باتیں ہوا کرتی تھی اس کو یہ سن لیا کرتے تھے۔ نجومیوں کا ایک دور رہا ہے، غیب کی باتیں بتانے والوں کا ایک دور تھا کہ وہ غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ وہ زیادہ تر جو باتیں بتاتے تھے وہ شیاطین سے ان کے تعلقات اور روابط ہوتے تھے۔ یہ شیاطین جو آسمان کی باتیں سنا کرتے تھے چھپ چھپا کر کے، کچھ باتیں آ کر کے ان کو بتاتے اور وہ لوگ کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جب ورود مسعود ہوا ہے تو ان پر جانے پر چونکہ پابندی لگائی گئی۔ جب یہ لوگ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے اوپر شعلے پھینکے گئے آگ کی مانند۔ ان لوگوں نے جا کر کے چھوٹے چھوٹے جو شیاطین تھے سب نے ابلیس سے جا کر کے شکایت کی کہ آج تو ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، اور آج سے پہلے کبھی ہمارے اوپر اس طرح کی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن آج جب ہم باتیں سننے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر جو ہے آگ کے شعلے پھینکے گئے۔ ابلیس نے کہا کہ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی عجیب معاملہ پیش آیا ہو، لہذا اس کو تلاش کریں۔ ان کی مختلف ٹیمیں بنائی گئی اور دنیا میں یہ لوگ پھیل گئے۔ نبی پاک علیہ السلام قرآن کریم کی ایک جگہ پر تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کے ایک گروہ نے نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت کو سنا، آ کر کے ابلیس سے بتلایا تو ابلیس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا ہے۔ تو خیر یہ ایک روایت ہے کہ آسمانوں پر نہیں جاتے تھے لیکن آسمان کے پاس جا کر کے باتیں سنا کرتے تھے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ آسمان کی باتیں آسمان کے نیچے کیسے سنی جا رہی ہیں؟ تو اس سلسلے میں مفسرین نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آسمان کی جو شکل و صورت ہے، ظاہر بات ہے ہم لوگوں نے دیکھی تو نہیں ہے، اس کی کیفیت سے ہم واقف نہیں کہ کیفیت آسمان کی کیا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی کیفیت اس انداز سے بنائی ہو کہ اوپر کی جو باتیں ہیں وہ نیچے رہنے والا بھی بآسانی سن سکتا۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جو اس تفسیر کی ایک مضبوط دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب فرشتوں کو کوئی حکم ہوتا تھا تو فرشتے ابتداءً اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے تھے اور ایک ہیجانی کیفیت فرشتوں پر طاری رہتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب فرشتوں کو سکون ہوتا تھا تب وہ آپس میں پھر سرگوشیاں کرتے تھے اور آسمان سے اتر کر بادلوں میں فرشتے کچھ جمع ہو جاتے تھے اور اس وقت تذکرہ کیا کرتے تھے کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے۔ تو آپس میں جب تذکرہ ہوتا تھا فرشتوں کا، اس وقت شیاطین کی جماعتیں تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے وہاں پر پہنچ جاتی تھی اور کچھ باتیں فرشتوں کی زبانی وہ سن لیا کرتی تھی۔ تو یہ جو باتیں ہوتی تھی فرشتوں کی آسمان کے اوپر نہیں تھی بلکہ آسمانوں کے نیچے ہوا کرتی تھی۔ بہرحال جناتوں کی کچھ جماعتیں تھیں جو سن لیا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد میں اس سلسلے کو بند کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ کوئی اگر جن یا کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستارے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو پھینک کر کے مارا جاتا ہے۔ یہ ستارے ٹوٹنے کا جو مسئلہ ہے یہ صرف اس لیے نہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ستارے ٹوٹنے کے، لیکن ان کا جو استعمال تھا پہلے کچھ اور استعمال رہا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد ستارے توڑ کر کے مارنے کا یہ سلسلہ شیاطین پر جاری ہوا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی آسمانوں کی ہر مردود شیطان سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس شیطان کے جو چپکے سے سن لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا شعلہ۔ مطلب یہ کہ داخلہ تو ممنوع ہے، کوئی چوری چھپے اگر سننا چاہتا ہے تو فرشتے اس کو مار کر کے بھگاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا اور کچھ قدرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ ابتداءً جب زمین بچھائی گئی تھی تو چونکہ پانی پر زمین کو بچھایا گیا ہے اس لیے زمین میں ٹھہراؤ نہیں تھا، قرار نہیں تھا۔ پانی پر کوئی چیز آپ ڈالتے ہیں تو ہلتی بہت ہے پانی کی وجہ سے، یہی کیفیت زمین کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں قرار آ جائے اس لیے چاروں طرف اس کے پہاڑوں کو رکھا گیا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین میں ہر چیز کو اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ موزون کے دو مفہوم ہیں،
ایک یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے مناسب تھی وہ چیزیں ہم نے زمین میں پیدا کی ہیں، غیر مناسب چیزیں زمین کے اندر پیدا نہیں کی گئی۔ چنانچہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگرچہ بظاہر نقصان کی بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن غور کریں گے آپ، اطباء سے معلوم کریں، حکماء سے معلوم کریں تو بظاہر نقصان دہ چیزیں بڑے بڑے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور حکماء جو ہیں بڑی بڑی دوائیوں میں بڑی خطرناک چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بظاہر کوئی چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً کوئی نقصان دہ چیز، غیر مناسب چیز زمین کے اندر پیدا نہیں فرمائی۔ ایک مفہوم موزون کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا، جتنی انسانوں کو ضرورت ہو سکتی ہے، جتنی کام آنے والی چیزیں ہیں صرف ان کو پیدا کیا ہے، بغیر ضرورت کے یوں ہی بہت چیزوں کی کر دی جائے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ فرض کریں پھل ہیں زمین کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بغیر اندازے کے پیدا کر دے، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ سڑیں گے، پھینکنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور دنیا جو ہے وہ گندی ہو جائے گی، ایک دم زمین بدبودار ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں اسباب معیشت رکھے ہیں، مختلف چیزیں ہیں انسان جن کے ذریعے سے روزی کو حاصل کرتا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ جن کو تم رزق نہیں دیتے، اس سے مراد ہے جانور وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی زمین کے اندر پیدا فرمائے ہیں، اور بہت سے جانور تو ایسے ہیں جن کو انسان پالتے ہیں، ان کی روزی کا انتظام انسان کرتا ہے، لیکن جانوروں کی اکثریت وہ ہے جن کو انسان پالتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ان کے معاش کا انتظام ہوتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور کوئی چیز نہیں ہے إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں۔ خزانے موجود ہونے کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی بات کو کہیں بھائی فلاں چیز کا میرے ہاں تو خزانہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے ذخیرہ کر کے اس کو جمع کر رکھا ہے، ہمارے ہاں مفہوم یہ ہوتا ہے۔ لیکن آیت میں یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذخیرہ کر کے رکھ رکھا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے یہاں مال و دولت کے خزانے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اللہ نے مال و دولت جمع کر رکھی اور دنیا میں وہاں سے اٹھا کر کے اللہ بھیجتا ہو، بلکہ خزانے سے یہاں پر مراد ہے اللہ کی قدرت۔ جیسے کسی کے پاس میں کوئی خزانہ جمع ہو، وہ بے تحاشا لٹاتا رہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جتنی چیزیں ہم نے دنیا میں پیدا کی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ اتنی ہی چیزیں پیدا کرنے پر ہم قادر ہیں، بلکہ ان کے خزانے موجود ہیں، یعنی ان سے کئی گنا زیادہ ہم اور دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو خزائن سے مراد جو ہے صلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم کسی بھی چیز کو اندازے کے مطابق ہی دنیا کے اندر نازل فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا یہاں پر تذکرہ فرمایا جو بارش کی نعمت ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہواؤں کو بھیجا، لواقح جو اٹھانے والی ہے، کس چیز کو؟ بادلوں کو اٹھانے والی ہے، یا کھیتی کے بیجوں کو اٹھانے والی ہے، دونوں مفہوم اس کے ہیں۔ ہوائیں جو ہیں مختلف ہیں، یہ جو بارشیں ہوتی ہیں یہ کہاں سے پانی آتا ہے، کہاں سے بادل آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سمندر سے کچھ بخارات کو اٹھاتا ہے، بھاپ کی شکل میں وہ بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ ہوائیں ان بخارات کو بادلوں کی شکل میں تبدیل کرتی ہیں۔ بادل کوئی الگ سے باضابطہ کوئی جسم والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بخارات ہیں سمندر کے، سمندر کی بھاپ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں کی شکل دیتا ہے۔ ایک ہوا کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بادلوں کی شکل میں تبدیل کرتی ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ دوسری ہوا کو بھیجتا ہے۔ اس ہوا کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بادل منتشر ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، ان تمام بادلوں کو وہ یکجا کرتی ہے اور تہ بتہ کرتی ہے، جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کا فلاں جگہ پر مانسون بن رہا ہے۔ یہ جو مانسون ہوتا ہے دراصل یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بخارات کو اٹھاتا ہے، بادلوں کی شکل دیتا ہے، اور بادلوں کی شکل دینے کے بعد میں جب ہوائیں ان بادلوں کو ایک ساتھ میں جمع کرتی ہے تب اس کو ہم لوگ مانسون بولتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ جو ہوا ہے اس کا کام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تیسری ہوا چلاتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کے جس حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کو بارش برسانا ہوتی ہے اس حصے تک یہ ہوائیں ان بادلوں کو لے کر کے جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں
ایک چوتھی ہوا اللہ تعالیٰ پھر چلاتا ہے، اور ان ہواؤں کے ساتھ میں کھیتیوں کے بیج وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ باغات میں پھل آ رہے ہیں، کسی پیڑ پر پھل بالکل نہیں آ رہا، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی پھل اگ جاتے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ مذکر اور مؤنث جب تک نہیں ملتے تب تک کسی بھی چیز کا وجود تیسری کا نہیں ہوتا۔ یہ جانوروں کے اندر بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نسلیں چلنے کا ایک سلسلہ قائم فرمایا ہے، تو پیڑوں کے اندر بھی، پودوں کے اندر بھی دراصل یہی سلسلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو چوتھی ہوا بھیجتا ہے، اس ہوا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیج کو اٹھا کر کے کھیتیوں کے اوپر ڈالتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، اور اس بارش کے ذریعے سے پھر کھیتیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے بیج کو اٹھانے کا کام، اگرچہ بیج نظر نہیں آتے، لیکن لواقح جو لفظ ہے یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ بیجوں کو اٹھا کر کے ہوائیں پیڑوں پر ڈالتی ہیں، تب کہیں جا کر کے اس میں پھل آتے ہیں۔ کھجور کے اندر تو باضابطہ یہ ظاہر ہے، اور جن لوگوں نے کھجور کی کھیتیاں دیکھی ہوں گی وہ جانتے ہیں کہ کھجور کے پیڑوں پر تو باضابطہ پھول ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر درختوں کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہی ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور تم کو سیراب کرتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو خزانہ بنانے والے نہیں ہو، تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا جو انتظام فرمایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پانی کا ایسا انتظام نہیں فرما سکتی۔ ہم دیکھیں کہ پانی جو ہم پی رہے ہیں یہ آتا کہاں سے؟ یہ سمندر کا پانی ہوتا ہے ٹوٹل، اور سمندر کا جو پانی ہے وہ پینے لائق نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بالکل کھارا بنایا، اس لیے کہ دنیا کی جو غلاظت ہے، دنیا کی جو گندگیاں ہیں، وہ ساری کی ساری سمندر کے اندر جا کر کے ملتی ہے۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو ایک دن کے اندر پانی وہ بالکل سڑ جاتا، پینے لائق تو بہت دور، وہ سونگھنے لائق بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب انتظام فرمایا کہ اس پانی کو اتنا نمکین بنا دیا کہ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو نمک سپلائی ہوتا ہے وہ سمندر کے پانی سے ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ پانی سمندر کا اتنا کھارا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک فلٹر لگا دیا جو بھاپ اٹھتی ہے، اور بھاپ اور بخارات کے ذریعے سے جو پانی سمندر سے اٹھتا ہے وہ کھارا پانی بن کر کے نہیں اٹھتا، بلکہ میٹھا پانی اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ پھر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پانی برسا دیتا۔ صرف پانی کے برسانے کی دو شکلیں ہو سکتی تھی، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں پانی کو تقسیم کر دیتا، پورے سال کا اتنا ایک آدمی کا کوٹا ہے، پورے سال کا پانی ایک آدمی کو ایک ساتھ میں دے دیا جاتا، یا پوری زندگی کا دے دیا جاتا۔ ہم غور کریں کتنی پریشانیاں ہوتی، آدمی کہاں سے اس کا انتظام کرتا، کہاں سے ایسے ٹینک لاتا کہ پورے سال کا یا پوری زندگی کا کوٹے کا انتظام کرے، یا گڑھے کھودے جاتے، پھر وہ بھی ایک دشواری کا کام تھا چونکہ پانی یقیناً گندا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انتظام فرمایا کہ بخارات کے ذریعے سے اللہ پانی کو اٹھاتا ہے، اور پھر صرف اٹھاتا نہیں بلکہ اس کو برف کی شکل میں جما دیا جاتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور پھر پورے سال اللہ کا یہ نظام ہے کہ برف کو پگھلاتا ہے، اور پھر زمین کی تہ میں اس پانی کو لے کر کے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ پانی کو پھیلاتا ہے۔ جہاں جہاں پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے بقدر ضرورت انسان پانی کو نکال کر کے استعمال کرتا ہے۔ یہ جو پانی زمین کے اندر جاتا ہے، جو چشمے زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ مستقل ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے جو برف پگھلتا ہے اس برف کے پانی کو اللہ تعالیٰ ان چشموں کے اندر منتقل کرتا ہے جو پینے لائق چشمے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم پانی کو خزانہ بنانے والے نہیں تھے، اس کو جمع کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی مارنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی آخر میں وارث بنیں گے۔ وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مر گیا آدمی اور اس کی جو باقی ماندہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم وارث ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ آخر میں باقی رہنے والی ذات تو صرف ہماری ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی اور جانتے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی۔ مختلف تفسیریں اس کی علماء نے کی ہیں۔ مستقدمین سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو سابقہ ہیں، اور مستاخرین سے مراد بعد میں آنے والے لوگوں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں، یا پہلے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو گزر گئے دنیا سے،
اور مستاخرین سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اس وقت زندہ ہیں، یا مستقدمین سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی تک پیدا ہو چکے، مستاخرین سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ سب سے اچھی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مستقدمین سے مراد ہے نماز کی صفوں میں آگے رہنے والے، اور مستاخرین سے مراد ہے نماز کی صفوں میں پیچھے رہنے والے، کیونکہ اگلی صفوں کی جو فضیلت ہے وہ باضابطہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس میں ایک روایت اور ذکر کی جاتی ہے اس کے شان نزول میں۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک عورت آ کر کے نماز میں شامل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب دیکھا کہ عورت نماز میں شامل ہو گئی تو کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت آگے چلے گئے نماز میں، تاکہ کسی بھی صورت میں عورت پر نظر نہ پڑ سکے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، ابھی اسلام بہت زیادہ بیٹھا نہیں تھا ان کے دلوں میں۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ عورت نماز میں ہے تو یہ لوگ اور پیچھے ہٹ گئے اور پچھلی صف میں آ گئے، اور جب رکوع کی حالت میں گئے تو ان کی نظر عورت پر پڑ گئی، جس کے بعد میں یہ حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ہم آگے رہنے والوں کو بھی اور پیچھے رہنے والوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں، یعنی جس کے دل میں جو بھی چل رہا ہے اور دل کی جو بھی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بخوبی واقف ہے۔ لیکن بہتر تفسیر اس میں یہی ہے کہ مستقدمین سے صف اول مراد لی جائے نماز کی، اور مستاخرین سے بعد والی صف مراد لی جائے۔ صف اول کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن صف آخر کی جو فضیلت ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ فرماتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں نماز میں پچھلی صف میں رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بسا اوقات تم میں کوئی ایسا آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے پیچھے والے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں اس نیت سے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے پہلی صف میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو کہ جس کی نماز کی قبولیت کی وجہ سے، جس کی برکت کی وجہ سے پچھلے والوں کی نمازیں بھی قبول ہو، اور میں پیچھے رہوں گا تو میری نماز ان کے صدقے میں قبول ہو جائے گی۔ تو پچھلی جو صف میں رہتے ہیں وہ بھی اس نیت سے آدمی رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال پہلی صف کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة